اکثر لوگ کہتے ہیں میری ٹیوبیں بلاک ہے، میرا اس لیے حمل نہیں ہو رہا، ٹیوبیں بلاک ہے. یہ ٹیوبیں بلاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ ٹیوبیں بلاک اور وہ کیوں ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں؟ بالکل بالکل ٹیوبیں بلاک ہوتی ہیں. ٹیوب سے دیکھیں یوٹرس کو کنیکٹ کر رہا ہے اووری کے اوپر لے جا کے، یعنی کہ جو ایگ ہے نا، ایگ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے پیسج، ٹیوب سے گزر کے آ کے حمل نے ٹھہرنا ہوتا ہے یوٹرس میں. ٹھیک ہے نا، ایک یعنی کہ ایک رسہ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ ہی اکیلے اووریز کچھ ہے نہ یوٹرس کچھ ہے، ٹیوب ایک میجر رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، راستہ ہے بالکل. تو اگر وہ پیسج ہی بند ہوگا تو جراثیم ہی اوپر نہیں پہنچے گا. اگر وہ راستہ بند ہے تو پھر وہی کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو جراثیم پہنچ بھی گیا تو ایگ بن کے ایمبریو بن کے دوبارہ ریورس نہیں آئے گا. تو ٹیوبوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے. 100% بات ہے کہ یہ کھلا ہونا ضروری ہے. اور بند بھی ہوتی ہیں بہت ساری ڈیزیز ہیں، اندرونی نلوں کا انفیکشن ہے، پیٹوں کا انفیکشن ہے، جن میں یہ بند ہو جاتی ہیں. کرونک ٹی بی پیلوک کا چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پاکستان میں بہت کامن ہے. ٹی بی ایبسیس میں مطلب یہ تو اکثر ڈائگنوز ہی پیلوس پہ ہوتا ہے ٹی بی اکثر لوگوں کا نا، تو ان کو ٹی بی کا دیں تو ٹریٹمنٹ ریورس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر فریہ کیا اثرات ہیں جس سے خواتین کو احساس ہو کہ ٹیوبیں بلاک ہیں، مجھے وہ الٹراساؤنڈ کرانا چاہیے یا مجھے جو بھی ہسٹیروسکوپی جو بھی ہوتے ہیں وہ کرانا چاہیے؟ ٹیوبیں بلاک ہونے کے سمٹمز پیشنٹ کو بہت کم آئیں گے انٹل کہ ان کی ٹیوبس کے اوپر بڑی بڑی سسٹ بن کے پڑی ہوئی ہیں جو ان کو کرونک پین کرا رہی ہوں گی. پھر اینڈومیٹریوسس بھی ٹیوبس بلاک کرا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اندرونی جا کے پھر اینڈومیٹریوسس کے الگ سے سمٹمز ہوں گے. الگ سے ٹیوب کے بلاک ہونے کے کوئی سمٹم نہیں ہے. اگر کسی ڈیزیز کی وجہ سے ٹیوبیں بلاک ہے نا، کچھ لوگوں کی نیچرلی بلاک ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم ایسے سمجھ لیں کہ کسی کی خدا نہ خاصا پیدائشی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک بازو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آنکھ خراب ہے، تو اس طرح سے کئی لوگوں کی ویسے نیچرلی بند ہوتی ہے، اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے، پیشنٹ کو کوئی سمٹم نہیں ہوں گے. کیا گندا مواد آنا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جن لوگ کہیں کہ مجھے گندا پانی پڑتا ہے؟ گندا مواد آنا پی آئی ڈی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، انفیکشن کرونک نلوں کے انفیکشن میں پی آئی ڈی میں گنوریا ہے، کلیمیڈیا ہے، ان میں انفیکشن ڈسچارج ویجائنل آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس انفیکشن نے ٹیوبوں کو انوالو کیا ہوا ہے ساتھ تو وہ اندرونی پین ہوگا. خاص طور پہ اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ٹیوبوں میں پین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا اسٹرکچر وہ پتا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور ہے کہ خاص طور پہ اس کا کوئی سمٹم نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی ڈیزیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کے ضرور سمٹم ہوں گے. اینڈومیٹریوسس کے اپنے سمٹم ہیں. ٹھیک ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں اس کی تشخیص یہ ہے کہ ہسٹیرو، اول تو یہ ہے کہ ٹیوبس کو چیک کرنے کے سکین پہ پتہ نہیں چلتی ہیں. اس میں ہمیں خاص طور پہ ڈائی ڈال کے دیکھنی ہوتی ہے، جو ڈائی گزرتی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھ لیں ایک پائپ ہے، ہمیں جیسے موٹر ہوتی ہے نا، موٹر اوپر ٹینکی میں پانی پہنچے گا تو نظر پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ساری پائپیں کھلی ہیں. تو وہ ایک ڈائی ڈال کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ پیٹ میں پہنچ گئی اس کا مطلب ٹیوب تو کھلی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈائی ڈالنے کے یا پھر کوئی بھی ایسا مٹیریل جو پیٹ میں نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اب الٹرا ساؤنڈ کی نیور ٹیکنیک ہے جس میں الٹرا ساؤنڈ پہ صرف واٹر ڈال کے بھی دیکھ لیا جاتا ہے اس کا فلو. ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، ان کے ڈفرینٹ نام ہیں. ہاں، ہسٹیرو ہے اس کا نام ہے، ہسٹیرو سیلپنجوگرام ہے، اور ڈفرینٹ نیمز. قابل علاج ہے؟ قابل علاج اس صورت میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ کو پی آئی ڈی ہے، ٹی بی ہے، تو ٹی بی کی وجہ سے ہی ٹیوبیں بلاک ہے نا. ٹھیک ہے، اگر کسی کی پیدائشی بند ہے یا کسی ایسی یوٹرس میں شیپ میں ابنارمیلٹی ہے پھر تو ظاہر ہے وہ بہت کم چانسز ہیں کہ اوپن ہوگی. ٹھیک ہے، اور شاید ہی اوپن ہو، تو نہ ہونے کے برابر چانسز ہوتے ہیں. اگر انفیکشن ایسا ہے پی آئی ڈی آپ نے ٹریٹ کیا، ٹیوبیں کھل جائیں گی. پچھلے دنوں ایک پیشنٹ کو میں نے صرف 4 یا 5 ڈیز کی میرے خیال سے اینٹی بایوٹک دی ہیں، وہ واپس پریگنینسی لے کے آئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اتنا یہ پاکستان میں انفیکشن بھی ہو جانا بالکل یہ بھی بہت کامن ہے، اور انفیکشن کے بعد صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے تب بھی یہ ٹیوبیں بلاک ہونے کا اگر وہ انفیکشن ورس ہو گیا اور وہ انفیکشن ہی کاز تھا ٹیوبیں بلاک ہونے کا تو وہ ٹیوبیں کھل جائیں گی خود ہی. اور پھر اگر ٹی بی کا آپ نے ٹریٹمنٹ دے دیا، ڈائگنوز کیا، اس کے خاص ٹیسٹ ہیں ٹی بی کے، وہ کروا لیا، اپنے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں، ٹی بی کا پراپر 9 منتھ کا ٹریٹمنٹ دیا، ٹیوبیں کھل جائیں گی. اینڈومیٹریوسس میں بھی پھر ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا کہ لیزر کے اوپر ابلیشن کر کے یا سائڈ پہ کچھ بھی دیکھ کے اس میں اگر پیسج کو کلیئر کرنا ہو تو اس میں بھی اوپن ہو جاتی ہیں. باقی کچھ کیسز ہیں جن میں بالکل ہی نہیں بند، مطلب اسٹرکچر ہی اگر ایسا ہے تو وہ کم چانسز ہیں کہ بند کھلیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر فریہ، خواتین کو آپ کلینلینس یعنی کہ صفائی ستھران کے حفظان صحت کے اصول کچھ اگر آپ گائیڈ کرنا چاہیں تاکہ ان کو ویجائنل انفیکشن نہ ہو، ان کو پیلوک انفیکشن نہ ہو، کیا آپ کاؤنسلنگ کے ٹپس دینا چاہیں گی؟ کاؤنسلنگ کے ٹپس میں اس میں یہی کہیں گے کہ ایک تو اول تو پہننے میں یہ ہے کہ نائلون کے اور بہت ٹائٹ انرز نہیں پہننے. ٹھیک ہے، پجامے جو بہت ٹائٹ اور نائلون اسٹف کے، ریشمی اسٹف کے جو ہوتے ہیں وہ نہیں پہنے. سوتی اسٹف کے آپ نے پہنے اور کھلے ٹراؤزر کوشش کریں. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مطلب یوزلی جو اسپیشلی ینگ لڑکیاں ہیں یا پھر میرڈ بھی ہیں، ان میرڈ بھی ہیں، جو ہاسٹل لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ بہت انہیلدی کنڈیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا صفائی کے لیے، طہارت کے لیے برتن جو بھی
بھی یوز ہوتا ہے وہ اتنا صاف نہیں ہوتا, نیچے گرے ہوتے ہیں واش روم میں, تو آپ مسلم شاور یوز کریں. اگر مسلم شاور اویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ لوٹا یوز ہی نہ کریں, وہ اس قدر انفیکٹڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے, کیونکہ فیمیل کا جینیٹل ٹریکٹ بہت چھوٹا ہے تو اس میں انفیکشن بہت جلدی اسینڈ ہو جاتے ہیں, پیشاب کے ذریعے اور اوپر پھیل جاتے ہیں. پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھیں, خوراک اپنی اچھی رکھیں, وائٹامنس کوشش کریں کہ وائٹامنس ڈیلی کے آپ کے خوراک میں پورے ہوں, پروٹینز ہو, ساری چیزیں پوری ہوں, کاربوہائیڈریٹ ہوں. یہ ایسا نہ ہو کہ ہاسٹل میں آپ رہ رہے ہیں سارا دن, صبح سے آپ نے ایک کوئی بریڈ کا پیس لیا اور سارا دن بھوکے پھر رہے ہیں اور شاموں کو آ کے بستر پہ سو گئے ہیں, تو ایک آپ کی جب ڈائٹ کم ہوگی ڈیلی بیسس پہ اسی دن آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ارد گرد کی چیز, باقی اپنی پرسنل کلینلیس, نہانا دھونا اور سارا کچھ یہ تو پھر میٹر کرتا ہی ہے. ٹھیک ہے. خوراک ہے اور ویئرنگ آپ کی یہ بھی میٹر کرتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی پبلک واش رومز اوائڈ کریں, چاہے جتنی ایمرجنسی ہو کوشش کریں اوائڈ کریں, گھر جا کے اپنا صاف ستھرا واش روم خود یوز کریں. شیئرنگ اپنے انڈر گارمنٹس کی بالکل نہ کریں, اپنے پرسنل گارمنٹس آپ کے اپنے خود ہونے چاہیے. ڈیلی کے ڈیلی انڈر گارمنٹس لازمی واش ہونے. جو کپڑے گھر میں دھلتے ہیں ان کو لازمی آپ ڈیٹول اس میں آپ گھر اس میں واش کریں, ڈیٹول آپ لازمی رکھیں گھر میں جو کپڑے ہوں, لیکن انڈر گارمنٹس اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے کپڑے اس میں آپ ایک ڈھکن ڈیٹول کا ڈال کے تھوڑی دیر چھوڑ بھی دیں, اس کے بعد آپ ان کو نکالیں تو آپ ان جراثیم سے آپ پاک رکھتے ہیں. اچھا, تو آپ صفائی خاص طور پہ خواتین کو کس طرح کرنی چاہیے کہ ان کو انفیکشن نہ ہو؟ ہاں, اس میں چھوٹے بچوں کو, خاص طور چھوٹے بچوں کو جو سمجھانے والی بات ہے نا کہ آپ نے بڑے پخانے کے بعد طہارت جو کرنی ہے نا, ہاتھ کی ڈائریکشن نا پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب کنسیپٹ بڑا خراب ہے. آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے کے جانا ہے, کیونکہ جراثیم جو پخانے کے ہیں نا وہ اگلے حصے پہ اگر چلے جائیں گے نا تو وہ جراثیم پورا اوپر جا کے آپ کے ایون کڈنی کو فیل کروا سکتے ہیں. اس قدر گندا انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پیشاب کے رستے. تو اس میں بڑا خیال کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ کی ڈائریکشن بچوں کو پہلے دن ہی بتانا ہے کہ آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ کا رخ رکھ کے طہارت کرنی. یہ ہو گیا. اور خاص طور پہ جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں صفائی کا کیسے خیال رکھا جائے, یہ بتائیں. ماہواری کے دنوں میں بالکل آپ نہا سکتے ہیں. بڑا یہ لوگوں میں مت پایا جاتا ہے کہ ماہواری سٹارٹ ہو گیا تو بالکل ہی نہانا نہیں ہے. تو آپ فرسٹ ڈے پہ بھی بالکل آپ واش لے سکتے ہیں, انٹل کہ بہت ہی ٹھنڈ آپ کو لگی ہوئی ہے تو پھر تو اور بات ہے. لیکن کوئی اس میں نہانا منع نہیں ہے. ڈیلی نہائیں اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا, پرسنل ایریاز کی صفائی کا خیال رکھیں. اور کم سے کم آپ جو کپڑا رکھتے ہیں یا جو پیڈ رکھتے ہیں وہ تقریباً آپ کا 4 سے 5 گھنٹے کے اندر وہ آپ نے چینج کر لیں, چاہے وہ صاف ہو یا گندا ہو. اور سینیٹری پیڈ کوشش کریں سینیٹری پیڈ یوز کریں. ہوم میڈ پیڈز یوز کرنے بھی ہیں نا تو اچھی طریقے سے واش ہوں اور آپ کی ہینڈلنگ خود کی ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے پھینکے میں کہیں پہ بھی ارد گرد پھینکے میں اٹھا کے بہت اچھی جگہ پراپر طریقے سے کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی جرمز پھیلاتے ہیں. بالکل, وہ جرمز کا ایک طریقہ ہے تو اس کا آپ ڈسکارڈ کرنا بہت اچھی طرح ضروری ہے. اور آپ کی خاص خود دن ماہواری کے دنوں میں صفائی کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں کیونکہ وہ ایسا فیز ہے. اچھا, خواتین کے لیے اسپیشل کوئی ویجائنل واش آتے ہیں, کوئی سوپس خابس بنتے ہیں کیا, یہ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, یہ جو ویجائنل واش آج کل مارکیٹ میں بڑے عام ہے نا, بہت نہیں یوز کرنے چاہیے آپ کو. اول تو یہ کہ روٹین ہی بنانا چاہیے. انٹل کوئی بہت آپ کو ایچنگ یا کچھ ہے تو آپ نے ظاہر ہے وہ گائنیکولوجسٹ یا جو بھی آپ کاسمیٹولوجسٹ سے اوپینین لوگے. روٹین میں آپ کو روٹین ہی بنانی چاہیے کہ آپ واش یوز کرو, کیونکہ واش جو ہوتے ہیں نا وہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں. وہ سارے ان کو نہیں پتا کن بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. تو روٹین میں ہماری ویجائنل پی ایچ کو مینٹین کرنے کے لیے روٹین پہ بھی بیکٹیریا ہونے ضروری ہوتے ہیں. وہ اس بیکٹیریا کو بھی مار دیتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے پی ایچ خراب ہو جاتی ہے, الٹا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور وہ پھر آپ اس کے لیے مزید ٹریٹمنٹ اینٹی بایوٹک اور وہ ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اوائڈ کریں, اتنے زیادہ واش آپ نے نہیں لینے اور کسی کے ایڈوائس کے بغیر نہیں لینے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.